نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ جب یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انبیاء ہم میں سے آئے اور ہمارے دین پر تھے، اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جھگڑنے کی بات کیا ہے، جھگڑتے کیوں ہوں، حالانکہ وہی تمہارا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے، اس میں جھگڑا کس چیز کا ہے؟ یہی جھگڑا ہے انہوں نے کیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور تم نہیں۔ تو یہودی اور عیسائی آپس میں بھی جھگڑا کرتے تھے، ایک تو وہ مسلمانوں سے کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ آپس میں بھی یہ جھگڑا کرتے تھے۔ ہم آپ سے برتن ہیں، وہ کہتے تھے ہم آپ سے برتن ہیں۔ برتر برتن فی اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کی بات ہے کہ اس بارے میں وہ جھگڑا کرتے تھے کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوگا۔ کیا وہ یہودی کہتے تھے کہ جب تک یہودیت نہیں اختیار کرو گے تم جنت میں نہیں جا سکتے، عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک تم عیسائیت اختیار نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی آیت نمبر 111 میں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے تھے کونو ہودن او نصارا تہتدوا، تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ پھر ہدایت پاؤ گے، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر یہاں پر جو بات ہے وہ سمپل یہ بات بتائی گئی، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کر رہے ہو وہ تو سب لوگوں کا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، پھر جھگڑا کس چیز کا؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لیکن اپنے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی، جتنے خالص ہوں گے، جتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں گے، اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے، کیونکہ مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، اور اصل بات بھی یہی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب نبی آئے گا تو اس پر ایمان لے کر آنا، تبھی کامیاب ہو گئے۔ تو دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اور اخلاص ہی نجات کا راستہ ہے۔ شرک سے پاک جو ہوگا، توحید پرست جو ہوگا، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہی جائے گا جنت میں۔ اور ایک اور بات یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یعنی کہ شرک نہیں کرتے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں بناتے، بالکل خالص ہیں، اخلاص والے ہیں، اخلاص سے ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو بس بات یہی ہے کہ جھگڑا ہی نہیں۔ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اپنا جو وہ رب بنا دیتے ہیں، بیٹا کہہ دیتے ہیں ان کو بھی، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں تو وہی جائے گا جو خالص ہوگا، جو مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تو اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگلی بات ہے
آیت نمبر 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم عالم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اور وضاحت فرمائی کہ یہودیوں کی طرف سے ایک اور جو بحث ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ بات کہ یہودی اور عیسائی اس لیے کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے یہودی، عیسائی اور مشرک عقیدت جو ہے وہ بہت زیادہ رکھتے تھے، مشرک بھی ان سب سے، اور ان کو اپنا جد امجد مانتے تھے۔ تو اپنے دین کو سچا ثابت کرنے اور سچے دین کے بارے میں شک ڈالنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ وہ لوگ تو یہودی تھے، وہ لوگ تو عیسائی تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ تو یہودی تھے، وہ تو عیسائی تھے، تو تم بھی یہی بن جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہود و نصارہ کی یہ قربت کی تردید کی ہے کہ تم زیادہ جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا، آل عمران میں آتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف وضاحت کر دی اس چیز کی کہ وہ تو ایسے تھے ہی نہیں، وہ تو خالص تھے اللہ کی عبادت میں، اور نہ ہی وہ مشرک تھے کہ وہ شرک کرتے کسی کو۔ تو یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، اس بارے میں وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ وضاحت ہو گئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ یعنی یہود و نصارہ نے جو کہ جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے، تو انہوں نے اس گواہی کو چھپایا، اور کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں بھی پڑھا کرتے تھے، حسن بصری سے یہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے۔ تو اسلام ہی پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، لوگوں نے اس میں اپنے فرقے بنا لیے اور اس میں جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بشارت اس میں موجود ہے ان کی کتابوں میں، اور یہ بھی بات کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جو بات ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے لیے، کہ وہ نہ یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا کہ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی، اس لیے اس کی ادائیگی ان پر لازم تھی کہ یہ انہوں نے یہ گواہی چھپائی اور اس کی مخالف باتوں کا اظہار کیا۔ تو سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا نا، ومن اظلم کی گواہی کو چھپا دیا کہ یہ جی بالکل ان کی کتابوں میں موجود تھا اور سارا کچھ تھا، انہوں نے حق کو چھپایا، اسے بیان نہ کیا، اور انہوں نے باطل کا اظہار کیا اور غلط باتیں جو ہے نا وہ نشر کی، اور
اسی کی طرف انہوں دعوت دی سارے لوگوں کو، تمام جو ان کے کام تھے وہ غلط قسم کے، وہ سب کیے. تو کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے جو انہوں نے کیا؟ قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جو انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے ظلم کی جزا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 141. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو اب یہاں جو بات ہے کہ انبیاء اور یہود و نصارہ کے اسلاف گزر چکے، یعنی وہ تو چلے گئے. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے، وہ کر کے گئے ہیں، اور جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے. ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اسے اس کے عمل کی جزا ملے گی. کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اور ہر شخص کا اپنا ایمان اور تقوی ہی اسے نفع دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی. تو گزشتہ بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا. محض انبیاء اور رسول کی طرف اپنی نسبت کر لینا کہ ہمارے تو فور فادرز میں جو ہے وہ انبیاء آئے ہیں، یا ہم تو سید ہیں، ہم تو یہ ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو بتانا کہ ہمارا تو شجر نسب جا کے کہاں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ نسبت دینا آپ کو نجات نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنے عمل میں وہ چیز نہیں لے کر آتے. قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناؤ. تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم سے سوال کیا جائے گا کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے کہ نہیں، یہ بتاؤ. ان کے طریقے پر چلے تھے کہ نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اس سوال کا جواب ہوگا تمہارے پاس، تو پھر تم اس طرح سے جانچے جاؤ گے، پرکھے جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد تمہیں یا تو جنت ملے گی یا پھر سزا کے طور پر جہنم ملے گی، اگر تو تم اس پر پورے نہ اترے تو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی کہ آپ کے بزرگوں نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ وہ کرتے گئے تھے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. لہٰذا اپنے اعمال کی فکر کر لو، اپنے آپ کو بچا لو. نجات کا دار و مدار سارے کا سارا اپنے عمل پر ہے. کسی کے عمل سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، اور کسی کے عمل سے تمہیں کوئی بھی جو ہے وہ نقصان بھی نہیں پہنچے گا، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ مسلم کی روایت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آئے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لے، یعنی ایسی نسبت کہ جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہیں کہ ہمارے تو جد امجد ایسے تھے، یا ہمارے تو فیملی ہی ایسی ہے، ولیوں کی فیملی ہے ہماری تو، اور خود کچھ بھی نہیں کرتے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. تو یہ چیزیں تو فائدہ نہیں دیں گی، اعمال ہی فائدہ دیں گے. اور نہ بڑوں کی طرف آپ اپنی نسبت کریں گے تو وہ فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے باتوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں.
اور نفع مند علم اور عمل صالح کی رغبت نصیب کر دیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا ارحم الراحمین ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ ہم آپ سے راضی ہو جائیں اور آپ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے دیں، جنت الفردوس. آمین ثم آمین. یہ جو آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کیا ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. نہیں، یہاں پر تو ان کی بات ہے نا، یہود و نصارہ کی بات ہم دیکھ رہے ہیں نا پورا، کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے ہمارے آباء و اجداد جو بھی اس بات پہ عمل کرے گا، جو بھی یہ سوچے گا کہ ہمارے فور فادرز ایسے تھے، جو بھی یہ بات کرے گا کہ ہمارے یہ بڑے تھے جو گزر چکے ہیں اور ہم ان کے اولاد میں سے ہیں یا ان کی نسل میں سے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ایسے نہ سوچیں، کیونکہ ان سے نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، بلکہ آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے اعمال کیا تھے، آپ نے کیا کیا تھا، آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں، یہ پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرے. اور الحمدللہ بارک اللہ فیکم کہ ہمارا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا پہلا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا بھی قبول کرے کہ اتنے ایسے موسم میں آپ لوگ آئے ریگولر، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.